آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کی زبانی بہت سخت بیان ہے، بہت ہی دل کو لرزا دینے والا بیان ہے. آئیے سنتے ہیں. قرآن پاک کا پہلا رکوع تیسرا رکوع، قرآن پاک کا پہلا پارہ تیسرا رکوع. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے بندے تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں، تجھے اپنے شان کا پتہ نہیں ہے، تجھے اپنے مزاج کا پتہ نہیں. حیرت ہے، اللہ اکبر، اتنا ناقص العقل ہو کر، نہ پائیدار ہو کر، تجھے نہ مرنے کا پتہ، نہ جینے کا پتہ، نہ بننے کا پتہ، نہ سورنے کا پتہ. اے میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے سامنے میرے دربار میں کیسے کفر کر دیتا ہے؟ حالانکہ تو تھا کوئی نہیں، میں نے تجھے بنا دیا، پھر میں تجھے ختم کروں گا، پھر میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا. ثم الیہ ترجعون. پھر میرے بندے تو میری طرف لوٹایا جائے گا. ہاں میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا. امیروں کو چھوٹ نہیں، غریبوں کو چھوٹ نہیں، ہر ایک کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. میں پھر اس سے سوالوں جواب کروں گا. پہلا میں اس سے پوچھوں گا، بندے جوانی دی تھی بتا کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کر کے آیا. اے میرا بندہ جب تک ان باتوں کا جواب نہیں دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اپنے سامنے سے دوسرا قدم اٹھانے کی تجھے اجازت نہیں دوں گا. نویں کا امتحان ہو، 10ویں کا امتحان ہو، 5ویں کا امتحان ہو، ساری رات جاگتا رہتا ہے. امی کہتی نانا بیٹے جاگ لے، پیپر دے دے، پاس ہو جائے، آرام سے سو جائیو. بجلی نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، موبائل کی لٹیں لے کے جاگتا رہتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے. صبح پیپر دینے کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے پیپر اچھا ہو گیا، اور چلو فیل نہیں، پاس ہونے کے نمبر تو پورے مل گئے. اب پیپروں کے بعد تو میں آرام سے سوؤں گا. اگر پرائمری کا پرچہ، اگر 5ویں جماعت کے پیپر تیرے نیند اڑا سکتا ہے، تو میدان معاشر کے اندر جو تجھے پیپر دینا پڑے گا، تجھے سوال و جواب دینے پڑیں گے. رب اکبر کی قسم ہے، اس 5ویں جماعت کے پیپر نے تجھے نیند اڑا دی، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن کے پیپر نے تیرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے نہیں دیا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی عبدالحنان کی گھر والی نہیں، قاری نصر اللہ کی گھر والی کوئی نہیں، ولی شکیل صاحب کی گھر والی کوئی نہیں، حافظ قرآن کی اماں جان کوئی نہیں، شیخ الحدیث کی اماں جان کوئی نہیں. کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء کی بستر کی وارث ہے، جس کے کچے سے کوٹھے کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا. رب اکبر کی قسم ہے، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے گھر گئے واپس آ گئے. سیدہ خدیجہ جیسی مالدار عورت کے گھر گئے واپس آ گئے، سیدہ حفصہ کے گھر گئے واپس آ گئے، ام حبیبہ کے گھر گئے واپس آ گئے. لیکن وہاں عائشہ تیرا حجرہ کتنا بختوں والا، آمنہ کا لال گیا واپس نہیں آیا. فرمایا جسے ملنا ہو عائشہ کے بیڑے میں آ جانا. محمد الرسول اللہ عائشہ کے بیڑے میں قیامت کی صبح تک آرام فرما رہا ہے. اللہ فرمانے لگے محبوبہ تیری آرام گاہ کو، تیری عائشہ کے بیڑے کو میں نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ بنا دیا ہے. کسی کے مکان کو میرے عزیزوں دفتر بنایا جائے گا، کسی کے مکان کو میرے عزیزوں آفس بنایا جائے گا، کسی پارٹی ممبر کے لیے بیٹھک کو سجایا جائے گا. دنیا کہے گی میرے باغ جاگ گئے، میری بیٹھک میں وزیر آیا تھا. مولوی صاحب اسی بیٹھک کے اندر وزیر صاحب آئے تھے، اسی بیٹھک کے اندر پیر طریقت آئے تھے. عائشہ کو کیا کہو گے؟ رب اکبر کی قسم ہے، میں نے کہا وہ پیر کب آیا تھا؟ کہ 20 سال پہلے آیا تھا. عبدالحنان کب آئے تھے؟ 20 سال پہلے آئے تھے. اما عائشہ سے پوچھا اے اماں تیرے کچے سے بیڑے کا کیا کہنا، تیرے کچے سے بیڑے کی کیا پہچان ہے؟ کہ او لوگو تمہیں پتہ سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والا میرے بیڑے میں آیا تھا، اور ایسا آیا قیامت کی صبح تک میرے بیڑے میں رہ رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ جل شانہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مسکن اتنا پسند آیا، اللہ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد. نو اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کے علاوہ یہ اعزاز اما سارا کو نہ ملا.
اما ہوا کو نہ ملا، اما ہاجرہ کو نہ ملا، اما زلیخا کو نہ ملا، یہ اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو نہ ملا، قیامت تک آنے والی کسی عورت کو نہ ملا۔ نو اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کچھ 4-5 میں آپ کو سنا دوں۔ پہلا اعزاز ہے کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر نہ رکھا اور سر رکھ کے دنیا سے رخصت نہ ہوا، یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ فرمایا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میرے پیٹ کے درمیان میری پسلی کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اپنی آپ کی آنکھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں تھا، کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا۔ یہ اعزاز مجھے ملا کہ میرے حجرے کو خدا نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ مسکن بنا دیا ہے۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا۔ یہ اعزاز مجھے ملا کہ مالک کے کائنات میرے پہ تہمت لگی تو اللہ خود میدان کے اندر آ گیا۔ قرآن کی 17 آیتیں اللہ نے میری پاکیزگی عزت کے اندر اتاری۔ فرمایا کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا، یہ اعزاز مجھے ملا۔ ہر عورت حضور کے نکاح میں کنواری آئی، بیوائی متعلقہ آئی، لیکن میں ایک واحد عورت ہوں جو حضور کے نکاح میں اللہ اکبر اکیلی کنواری آئی۔ کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا، یہ اعزاز مجھے ملا۔ کسی عورت کی تصویر کو اللہ کے نبی کو اللہ نے نہ دکھایا۔ جب میرے رشتے کی باری آئی تو جبریل میرے مکھڑے کی تصویر لے کے حضور کے پاس آ گیا۔ جنت کے رومال کو آمنہ کے لال کے سامنے کھول دیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کی پوتی ابو بکر کی بیٹی ہے، ام رومان کی گودی میں کھیلنے والی عائشہ صدیقہ ہے۔ جبرائیل میں کیا کرو کہ مالک کے کائنات فرما رہا ہے محمد تو بھی سچ پسند کر لے، اللہ نے تیری گھر کی وارثہ بنانے کے لیے اس عورت کا انتخاب کر لیا ہے۔ عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تطہیر امی عائشہ صدیقہ۔ یہ بھی اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ ایک عورت حجرے میں آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا اور اپنے مسئلے کے بارے میں میرے عزیز و تسلی کر کے جانے لگی۔ پھر اٹھ کے کہنے لگی اللہ کے نبی اگر اب مجھے کوئی دوبارہ مسئلے کی حاجت ہو جائے، اگر کوئی دوبارہ پریشانی پیش آ جائے، کملی والے مدینے میں ہوں آپ کو نہ پاؤں تو یہ مسئلہ کس کے پاس لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا میری عائشہ کے پاس لے جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے بڑے سے بڑا مسئلہ ہوتا صحابہ سے حل نہ ہوتا، ہم عائشہ کے ویڑے میں آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے 2 ہستیوں کو اعزاز عطا فرمایا۔ ایک ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ فرمایا لوگوں باہر کا دین سیکھنا ہو میرے ابو بکر کے قدمے میں آ جاؤ، اگر اللہ اکبر اندر کا دین سیکھنا ہو میرے عائشہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ رازدان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دریائے کرم جوش میں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لوے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مانگ، آج جو مانگتی ہے تجھے دیا جائے گا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری، عورت کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے بھائی۔ حالانکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ ہم یہ تو اللہ کی قسم والی شکیل صاحب جو فرما رہے تھے، ہم کسی پیر کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن پیر کو کہتے پیر بن خدا تو نہ بن۔ بس یہ رونا رو رہے ہیں، وہ خدائی بن کے بیٹھ گیا۔ 4 بندے کیا اس کے ہاتھ چومنے لگے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں بھی دنیا پیر کہتی ہے، ہمارے آگے تو یوں کر کے یوں بھی کرے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ بھئی اتنے بڑے سجدے کا ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ اللہ کہیں گے پھینک اس کے متھے کو جہنم کی آگ میں، یہ حق میرا تھا تو نے کیوں لیا؟ میں نے کبھی تیرے سے روٹی چھینی، میں نے تیرے کبھی سے بیوی چھینی، کبھی اولاد چھینی، مجھے پتا ہے میرا حق ہے ہی نہیں، ہے تیرا حق ہے۔ سجدہ تیرا حق نہیں تھا، جب میرا تھا تو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے یونیورسٹیاں تھی، اسکول تھے، کالج تھے، مدرسے تھے، قرآن تھی، فقہ تھی، حدیث تھی، ان ساری چیزوں کے باوجود یہ حق تجھے کس نے دیا تھا کہ تم میرے حق میں خلط مت کرے؟ ہم تو کہتے ہیں میاں اگر ہمارا ہاتھ بھی چومنا ہو تو ہاتھ کو اتنا اونچا کر کے چومو تاکہ سجدے کی مثال شباہت نہ اس طرح کر کے آ جائے کہ یوں کر کے چومو کہ تمہاری اس جھکنے کے اندر بھی کہیں خدا ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے بھائی۔ اب میں گھر جا کے بیٹھا، ساری میری بیٹیاں بہنیں ہیں، سب نے سر آگے کر دیے، سر پہ ہاتھ پھیرتے میری جان نکل دی تھی کہ اس ہاتھ پھیرنے پر کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ غیر محرم ہیں، یہ بیٹیاں میرے لیے غیر محرم ہیں۔
بے جتنی مرضی روحانیت ہو جائے، تابع دار ہو جائے، دل کے ساتھ تار مل جائیں، لیکن آمنہ کے لال کے دین کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں سگی بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتا. احترام تو میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا، پیار میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا، ادب میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا. میں اپنی بیٹی کو بھی سینے میں، غیر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات، اپنی بیٹی کو بھی سینے سے لگانا، اپنی بیٹی کا بھی ماتھا چومنے میں تجھے احتیاط کرنا پڑے گی کہ ماتھے پر پیار کرتے ہوئے عبدالحنان پیر صاحب کی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے. یہ پیار کرنا بیٹی سے خدا کے دربار میں پکڑ کا باعث نہ بن جائے. اس لیے فرمایا بیٹی ہو، بیٹی کے گال پہ نہ پیار کرو، احتیاط ہے، تاکہ باپ باپ رہے، شور شور رہے. بیٹی کے رخسار پر، ماتھے پر یا بیٹی کے ہاتھ کی پشت پہ پیار کرو، اور اس انداز سے بیٹی کو پیار کرو کہ باپ اور بیٹی میں فرق آئے. اور یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، بڑے بڑے مفتیان اکرام، میرے عزیز و محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہیں. یہ میرے مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لو اللہ اکبر. ماں گھر کے اندر اکیلی بیٹھی، بیٹا باہر سے آیا، لاہور سے ملتان سے نوکری کر کے آیا، اگر اماں ابا سے ملے گا بے شک اس کی گودی میں بیٹھ کے اس کے چہرے پہ پپیاں کر لے، ماتھا چوم لے، ابا جان کو گودی میں بٹھا لے، ابا کی گودی میں بیٹھ جائے. لیکن جب ماں سے ملے گا خبردار اپنے جسم کے حصوں کو ماں کے جسم کے حصوں کے ساتھ لگانے میں احتیاط کرنا، تھوڑا سا 2-4 انگل کا فاصلہ رکھنا. اگر بیٹا آ کے بے دھڑک ماں سے ملنے لگ گیا اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے اور ماں نے بیٹے کے حیا والے اعضاء کو، حیا والے حصے کو محسوس کرنا شروع کر دیا تو جاؤ دارالافتاء سے مولویوں سے فتویٰ لو، نکاح کہاں چلا جاتا ہے. اللہ بھی غیرت والا، اللہ کا دین بھی غیرت والا، جبرائیل بھی غیرت والا، جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی بھی غیرت والا. رب اکبر کی قسم ہے، مکے میں غیرت مند رہتے تھے، مدینے میں غیرت مند رہتے تھے. اب یہاں تم ٹال دو، کیا کریں جی، عورتوں کی حکومت ہے جی، کیا کریں جی، عورتیں نہیں مان دی جی، عورتوں کی حکومت ہے. فرمایا جتنا تو مکلف ہے تو اتنا تو کر، باقی عورت جانے، عورت کا خدا جانے. اب مثال کے طور پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے اس حجرے میں، اس حجرے کی گلی، اس حجرے میں جہاں، اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا. بڑی شکیر ہو رہے، آجا میرے پاس، آجا. اس حجرے کی، اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، تشریف لے کے آ رہے. یہ خالی پڑی، آجا ادھر، آجا ادھر، آجا، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں. اب مجھے کون سا تقریر بھول جائے گی، آجا بھائی آجا، کوئی نہیں بولتی. دائی دعوت دینے میں جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، وقت کا محتاج نہیں ہوتا، لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. دائی دعوت ہر وقت دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر جگہ دیتا ہے، ہر ماحول میں دیتا ہے. دائی کے ساتھ کتابوں کی مدد نہیں ہوتی، دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہم جب سے بڑے امیر، جب سے بڑے رئیس، جھولی پھیلانا چھوڑ دی، اللہ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا. ایک لقب تیرا تھا، ایک لقب اس کا تھا. میرا تیرا کیا لقب تھا؟ تو امیر ہوگا اپنی جگہ، وزیر ہوگا اپنی جگہ، رئیس ہوگا اپنی جگہ، بادشاہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن میں جو تجھے کہوں گا وہ تجھے ماننا پڑے گا. اللہ تو کیا کہے گا؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے بندے تجھے فقیر بن کے دکھانا پڑے گا، تجھے دامن پھیلا کے دکھانا پڑے گا، تجھے پلہ پسار کے دکھانا پڑے گا، تجھے سر جھکا کے دکھانا پڑے گا، تجھے عاجزی انکساری میں آ کے دکھانا پڑے گا. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو مال والا بن جا، تو اولاد والا بن جا، تو بزنس والا بن جا، سونے چاندی کی پہاڑیوں والا بن جا، ہیرے جواہرات کے انبار والا بن جا، پھر بھی میرے در کا فقیر رہے گا. غنی اللہ کی ذات رہے گی، جسے میں دے دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے میں گرا دوں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. اللہ اور بندے میں فرق تو ہونا چاہیے. بس یہ رونا رو رہا تھا موری شکیل صاحب، پیروں کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں روئے تھے. آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب موسیقی کے آلات گھروں کے اندر عام ہو جائیں گے.
اب یہاں تو گھنگرو پہن کے ڈھولک کی تھاپ پر، چمٹے کی تھاپ پر، ہارمونیم کی تھاپ پر اللہ کو منایا جا رہا ہے، اور دنیا دار کرتے افسوس نہ ہوتا یہ کام تو دینداروں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ ایک بانسری تھی، پی پی بانسری، یہ پرانے زمانے میں ہو کرے تھی، جب سے موبائلوں میں گانا ہے تو بانسریوں کا وجود ختم ہو گیا۔ ایک بانسری کی آواز حضور کے زمانے میں بج رہی تھی، اللہ کے نبی سفر فرما رہے تھے، ساتھ آپ کا خادم جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بانسری کی آواز بجی، حضور نے چھوٹی چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں سوڑ لی، اپنے کانوں میں اندر کر لی۔ علماء فرماتے 3 میل تک حضور ایسے چلتے رہے، ایسے چلتے رہے۔ 3 میل چلنے کے بعد آپ نے فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے 3 میل کے بعد نبی جس آواز کو منحوس کہے، وہاں موسیقی روح کو تازگی کیسے بخش سکتی ہے، وہاں موسیقی روح کو تازہ کیسے کر سکتی ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، پلے باندھ لو، مدرسہ مسجد رحمت للعالمین میں آنے والو، رحمت للعالمین کے امتیوں، رب اکبر کی قسم جتنا گانا سنیں گے ایمان مرجاتا جائے گا، ایمان والا پودا میرے عزیزوں مرجاتا جائے گا، اس کی خوشبو مدم ہو جائے گی۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اس موسیقی کو کانوں میں سوڑ کے اپنی عادت نہ بناؤ، یہ نہ ہو کہ آخری وقت ہو موسیقی کی آواز محلے میں سے آئے گی، گھر کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے تمہیں کلمہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ تو خدا کی ناراضگیاں ہیں، اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا۔ اب یہاں بھی کیا تو کیا کرے جی، عورتیں نہیں مانتی، روئی کے پھائے تو تیرے پاس ہے، اپنے کانوں میں لے کے رکھ۔ ہم شادی حالوں میں جاتے ہیں نا، وہاں میوزک بجتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں بھائی، پتہ نہیں اس کے بھی پیسے ہیں۔ حاجیوں کی شادیوں میں، دینداروں کی شادیوں میں بج رہا ہے میوزک، بج رہا ہے، بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، ہم منع کرائیں۔ وہ کہہ گئے لے مولوی صاحب پتہ نہیں اتنا بڑا دیندار کہاں سے آ گیا، 1000 بندوں کے اندر اس نے ہماری شادی خراب کر دی، تو کیا کرو، 2 ٹیشو پیپر لے لو، ان کو مروڑ کے اپنے کانوں کے اندر دے لو، کہا یا اللہ بس اتنا ہی میں کر سکتا تھا، اتنے پہ میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف فرما دینا، اتنے پہ کرنا۔ مذمت کر لو، دور سے دیکھ کے نفرت کا اظہار کرو، جتنی کھی کرتے رہیں گے لذت بڑھتی رہے گی، تاکہ تمہارے چہرے کی افسردگی سے، تمہارے ماتھے کے بلوں سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ مزاج، یہ ماحول اس بندے کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ہاتھ سے، زبان سے، دل سے تو نفرت کرے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب اس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس گلی میں سیدہ عائشہ کا پاک حجرہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک حجرے کے پاس تشریف لائے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اب گلی کتنی چوڑی ہوگی اور دروازہ کہاں ہوگا، یوں دروازے کا پردہ ہٹا کر کہتے عائشہ کیا کر رہی ہے، آواز آہستہ کر۔ پتا تھا آنے والے وقتوں میں عورت سے اگر کہا جائے گا یہ نہ کر کہے گی چل تجھے کیا لینا، تو اپنا کام کر۔ میرے محبوب نے وہ کر کے دکھایا جو اپنے بس کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ نہیں ہٹایا، آپ نے اندر جا کے سیدہ عائشہ کو منع نہ کیا، بلکہ اسی مدینے کی گلی میں آپ نے ایک مٹی کا ڈلا تراش کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ کر مٹی بنائی، پھر پانی ڈال کے گہرا بنایا، پھر اپنے ہاتھوں سے دیوار پہ ہاتھ پھیرا، جہاں سوراخ سے آواز آ رہی تھی پھر آپ نے مٹی سے لپائی کر کے اس سوراخ کو بند کیا۔ فرمایا یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا۔ پھر اندر تشریف لے گئے، پھر فرمایا عائشہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو قرآن کی آواز تلاوت کر رہی ہے، عائشہ تیرا مقام یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عائشہ تیرا مقام النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، عائشہ تیرا مقام یہ ہے جو عورت بیوی بن کے نبی کے بستر پر آ گئی قیامت تک سارے انسانوں پر وہ حرام کر دی گئی، قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ مومنوں کی ماں بنا دی گئی۔ عائشہ جتنے تیرے روحانی بیٹے یہ سارے کے سارے تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے ہیں، لیکن میں محمد کی غیرت اجازت نہیں دیتی تیری آواز میرے علاوہ کسی اور کے کان میں پڑ جائے۔ اب یہاں اگر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہیں گے ہاں جی مولوی بابی ہو گیا، بابی نہیں ہوا ہے، مولوی بابی نہیں ہوا، مولوی صحیح کہہ رہا ہے۔ جب نبی کی بیوی کی آواز ابو بکر عمر عثمان علی نہیں سن سکتے، عائشہ غیر محرم کے کان میں، غیر محرم کون تھا؟ جناب عمر، غیر یہ روحانی بیٹے، غیر محرم کون تھا؟ میرے عزیز سعد تھا، سعید تھا، طلحہ تھا، ابو عبیدہ تھا، سعد بن وقاص تھا،
یہ وہ سعد بن وقاص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں تیر پکڑا ہے. آج ساری دنیا کہتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضرت سعد کہتے ہیں اس دن حضور نے مجھے 13 مرتبہ کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی. اے سعد تو تیر چلا، محمد کا عبداللہ تیرے پہ قربان ہو جائے، محمد کی آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے، نبی اپنے ماں باپ جن کے کرداروں پر قربان کرے ان کے کرداروں کا کیا کہنا ہوگا. پھر مالک کائنات نے چیپٹر کلوز کر دیا، مالک کائنات میں کتاب بند کر دی. اللہ جل شانہ نے فرما دیا محبوب گل مقدی مکہنہ دوا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. قیامت تک کوئی بھونکے گا اسے مار پڑے گی، اسے ڈنڈے پڑیں گے، نہیں پڑے تو جنت جہنم کے اندر انہیں ماروں گا. یا اللہ نبی کے یاروں کے بارے میں تیرا کیا پروگرام ہے، تیرا کیا نظام ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. محبوبہ اللہ اکبر، میں نے اعلان عرشوں پہ کر دیا تو اعلان فرشوں پہ کر دے. محمد تیرے یار میرے سے راضی ہو گئے، تیرے یاروں سے عرش والا خدا راضی ہو گیا.